کہ مدینے والا دیکھ رہا ہوں۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کہنے لگے، اے اماں جان اگر اجازت دے تو مدینے میں کملی والا دے کے آ جاؤ، اے اماں جا کر دے کے آؤں کہ اس رب نے بنانے والے نے اپنا محبوب کتنا سونا بنایا ہے۔ اے اماں جان اجازت دے دے جا کر میں مدینے والا دے کے آ جاؤں، اے اماں جانا کہ تجھے بھی بتاؤں گا اس رب نے اپنا محبوب کتنا سونا بنایا ہے۔ ماں نے رو کر کہا کہ اے بیٹا اویس جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، جا مدینے کملی والا دے کے آ جا۔ اے بیٹا تجھے مدینے والے کی تڑپ تڑپا رہی ہے، اے اویس جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ جناب حضرت اویس کرنی چند قدم چلے، جب دروازے کی چوکھٹ پر پہنچے تو ماں نے پکارا کہ اویس ذرا ٹھہر جا۔ عرض کیا کہ اماں جان کیا بات ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ جناب حضرت اویس کرنی کی ماں کہنے لگی، اویس میں نے سنا ہے ارے مدینے جاتے ہوئے 4 پیر جاتے لگتے ہیں، 4 پیر آتے ہوئے لگتے ہیں۔ اے اویس میں ماں تجھے 8 پیروں کا واسطہ دیتی ہوں، 8 پیروں کی مہلت دیتی ہوں۔ اے اویس جا مدینے چلا جا، مگر 8 پیروں کے اندر اندر واپس آ جانا۔ اے اویس اگر کملی والا مل گیا کملی والے کا دیدار کر لینا، اگر کملی والا نہ ملا تو اویس واپس سیدھے ماں کے پاس آ جانا۔ جناب حضرت اویس کرنی رو کر عرض کرنے لگے، اے اماں جان تو دعا کرنا کہ کملی والا مجھے گھر میں مل جائے۔ جناب حضرت اویس کرنی نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اویس کرنی دوڑتے دوڑتے میرے نبی کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جناب حضرت اویس کرنی کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں گرد و غبار پڑ چکی ہے۔ جناب حضرت اویس کرنی دوڑتے دوڑتے جناب اویس جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے دروازے پر پہنچے، جا کر دستک دی، عرض کیا کہ کون؟ عرض کرنے لگے کہ عائشہ صدیقہ میں نبی کا غلام کرن سے آیا ہوں، جناب اللہ کے محبوب سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، اے اویس محبوب دو عالم گھر میں نہیں ہے۔ جناب حضرت اویس کرنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ جا کر تھوڑی دیر مسجد نبوی میں ٹھہر جا، تھوڑی دیر تک محبوب دو عالم وہاں پر آ جائیں گے۔ جناب اویس کرنی رو کر کہنے لگی کہ اماں عائشہ صدیقہ میں نے ماں کے ساتھ 8 پیروں کا وعدہ کیا تھا، اب میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اے اماں عائشہ صدیقہ آپ تھوڑا پردے میں ہو جائیں، جاتے جاتے میں نبی کا وہ ویڑا دیکھ لوں، نبی کا وہ گھر دیکھ لوں جہاں پر میرے آقا میں وہ استراحت ہوتے ہیں، جہاں میرے آقا ٹہلتے ہیں، جہاں میرے آقا چل کے در و در جاتے ہیں۔ جناب حضرت اماں عائشہ صدیقہ تھوڑا پردے میں ہو گئی۔ جناب حضرت اویس کرنی آئے میرے نبی کے ویڑے کے اندر آئے، آ کر کبھی دیواروں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی زمین کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی میرے نبی کے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کر ان کو چومتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کملی والے آج میں تیرے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اے کملی والے آقا تیرا دیدار نہیں ہو رہا، اے مصطفیٰ کریم آقا میں تیرے گھر میں آ کر تیری چیزوں کو دیکھ کر دل کو سکون حاصل کر رہا ہوں۔ جاتے جاتے جب جناب حضرت اویس کرنی نے اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے سے باہر قدم رکھا، جناب حضرت اویس کرنی پیچھے مڑ کر عرض کرتے ہیں، اے مصطفیٰ کریم آقا میں آپ کے گھر آیا ہوں،
کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا ودخا والا مکھڑا دیکھنے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا میرے مقدر میں نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہوں میں جاتے جاتے فقط اتنی عرضی پیش کرتا ہوں، او میرے کملی والے آقا، کل جب قیامت کا دن ہو آپ اپنے عاشقوں کی گنتی کرنے لگیں، یا رسول اللہ اپنے عاشقوں کی گنتی میں مجھ اویس کی بھی گنتی فرما لینا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ جاتے جاتے فقط اتنی سی عرضی کر کے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ کل جب قیامت کے دن آپ اپنے عاشقوں کی گنتی کریں تو مجھ عاشق کی بھی گنتی فرما لینا۔ جناب حضرت اویس کرنی ادھر نکلے نا، روزہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکل کرنا، آپ نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ 8 پہروں کے اندر واپس آؤں گا، آپ نے واپس کرن کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی۔ ادھر حضرت اویس کرنی نکلے نا، ادھر مصطفیٰ کریم آقا اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آ گئے، اندر آ کرنا میرے مصطفیٰ کریم آقا نے جھانک کر دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ کوئی آیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ کا کوئی عاشق اویس آیا تھا، کرن سے آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا کہ روکا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ کہتا ہے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ 8 پہروں کے اندر واپس آ جاؤں گا، 8 پہروں میں واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر میرے نبی کے غلاموں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اور صحابہ جاؤ میرے اویس کو تلاش کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ جناب صحابہ کرام گئے، لیکن جناب اویس کرنی مدینے کی حدود سے بڑا دور نکل گئے تھے۔ آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ آپ کا اویس ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا ہے۔ جناب حضرت اویس کرنی دوڑتے دوڑتے جب رات کا وقت ہوا اپنی ماں کی دروازے کے اوپر جا کر دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ اویس آ گئے ہو۔ اویس رو کر میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بوسہ دے کر عرض کرنے لگا کہ ماں آ گیا ہوں۔ عرض کیا کہ بیٹا بتانا وہ مدینے والا دکھنے میں کیسا ہے؟ جناب حضرت اویس کرنی رو کر عرض کرنے لگے کہ اماں میرے نصیب میں کملی والے کا دیدار نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی کہ اویس کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ اماں تو اسے وعدہ کیا تھا 8 پیروں کے اندر واپس آؤں گا، گیا لیکن کملی والے آقا مجھے نہ ملے، میں واپس گھر کی طرف آ گیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لیتا۔ کہنے لگی کہ اماں کیسے انتظار کرتا؟ اے ماں میں تو اسے وعدہ کر کے گیا تھا 8 پیروں کے اندر واپس آ جاؤں گا، اے اماں میں تیرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اویس رونا، او بیٹا اویس رونا، میں تجھے دعائیں دیتی ہوں۔ او بیٹا اویس ساری دنیا تیرے مدینے والے کے گیت گائے گی، لیکن میں ماں ہو کر کہتی ہوں وہ مدینے والا تیرے گیت گائے گا۔ فرمایا کہ میں وعدہ کرتی ہوں بیٹا مدینے والے کے سارے گیت گاتے رہیں گے، لیکن وہ مدینے والا اویس تیرے گیت گاتا رہے گا۔ جناب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے ماں کے لیے دیدار مصطفیٰ کو ترک کیا ہے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کو نہ چھوڑا ہے۔ پھر رب نے کیا صلہ عطا فرمایا؟ راوی کہتا ہے کہ جناب حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب نے اپنا جبہ مبارک تحفے کے طور پر دے کر بھیجا۔ حضرت مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم آئے، وہ جبہ لے کر آئے میرے مصطفیٰ کریم آقا کا۔ حضور آپ آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں۔ فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جبہ جب لے کر آئے نا، وہ جبہ میرے آقا کا حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں وہ صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم جب جبہ لے کر آئے نا، عرض کیا کہ اے اویس کرنی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جبہ تحفے کے طور پر آپ کو اللہ کے محبوب نے عطا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اویس یہ جبہ پہن کر میری امت کی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگو۔ فرمایا کہ میری امت کی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگو۔ آپ دیکھو
ماں کی خدمت کا رب نے صلہ کیا عطا فرمایا ہے کہ محبوب دو عالم اپنا جبہ دے کر فرما رہے ہیں کیا ویسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا مانگے، میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میرے نبی کی بارگاہ سے وہ جبہ لے کر جب جناب حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں آئے، آ کر اویس کرنی سے کہنے لگے اے اویس یہ جبہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور عرض کیا ہے اے اویس یہ جبہ پہن کر اللہ کے نبی کی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی ہے۔ جناب حضرت اویس کرنی کہنے لگے او میرے نبی کی بارگاہوں سے آنے والوں، او میرے نبی کے صحابہ، یہ تو کوئی اور اویس ہوگا، میں تو گناہگار سا بندہ ہوں۔ جناب صحابہ کرام کہنے لگے اے اویس نہیں، اللہ کے محبوب نے یہ جبہ تیرے لیے بھیجا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب اصرار کیا، جناب حضرت اویس کرنی نے وہ جبہ لیا، زیبتاً فرمایا کھلے آسمان کی نیچے جا کر جناب حضرت اویس کرنی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، سجدے میں رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام نے دیکھا بڑی دیر ہو گئی ہے، اویس اپنے سر کو سجدے سے اٹھا نہیں رہے ہیں، کیا پتہ کہ اویس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جناب صحابہ کرام اویس کرنی کی بارگاہ میں قریب جا کر اویس کرنی کو ہاتھ لگا کر اٹھاتے ہیں۔ جناب حضرت اویس کرنی کہنے لگے او میرے نبی کے غلاموں، او میرے نبی کی صحابہ، اگر تھوڑی دیر کے لیے صبر کر جاتے میں اپنے نبی کی ساری امت کی بخشش کروا لیتا۔ فرمایا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے صبر کر جاتے تو میں اپنے محبوب کی ساری امت کی بخشش کروا لیتا، لیکن میرے رب کی مرضی تھی، منشا تھی کہ حضرت اویس کرنی نے محبوب دو عالم کی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے فقط ماں کی خدمت کا صلہ جی عطا فرمایا ہے، ورنہ حضرت اویس کرنی چاہتے تو میرے مصطفیٰ کریم آقا کا دیدار کر سکتے تھے، جا سکتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ ہیں تو ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کر کے نا ان کو راضی کر لو کہ ان کو راضی کرنے میں ہی جنت ہے، ان کو راضی کرنے میں جنت ہے۔ تو سامعین محترم، اس لیے موت کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نا اپنی سواری پر سوار ہو کر گھر سے بڑا سج دج کر نکلا، ساتھ اس کی شاہ سوار تھے، اس کے جتنے بھی نا چیلے وغیرہ اس کے ارد گرد گھوڑوں کے اوپر سوار وہ آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے نا راستے میں ایک فقیر نے اس بادشاہ کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہا کہ میرا تجھ سے کوئی کام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ چل بعد میں مل لینا، وہ کہنے لگا کہ نہیں بڑا ضروری کام ہے، وہ کہنے لگا کہ بول کیا کام ہے، وہ کہنے لگا کہ تو گھوڑے سے نیچے اتر میں تجھے بتاتا ہوں، وہ کہنے لگا کہ نہیں بتا، وہ کہنے لگا کہ میں ملک الموت ہوں، میں رب کی طرف سے آیا ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ حضور مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ میں گھر جا کے اپنی بیوی بچوں سے مل لوں۔ تو وہ ملک الموت کہنے لگا کہ نہیں، تیرا ٹائم برابر ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے، رب نے تیری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، تجھے ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فوراً اس کی روح کو قبض فرما لیا۔ تو میرے دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کو ذرا بھی مہلت نہیں ملتی کہ وہ کسی سے مل لے، کسی سے بات کر لے، کوئی نیکی کا کام کر لے، اچھائی کر لے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے تو غنیمت جانو، جو زندگی ہے زندگی کے اندر کوئی اچھے کام کر لو، نیک کام کر لو، نمازیں پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کر لو، یہی زندگی کے اندر کام آنے والی چیزیں ہیں۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کی کائنات ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ضروری نہیں کہ دعائیں مغفرت سے مراد کہ وہ جہاں پر لنگر کا اہتمام کر کے تب ہی ہوگی، فرمایا کہ گھر بیٹھے بیٹھے ماں باپ کی دعا مغفرت کے لیے دعا کرتے تو رب تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
نعرہ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ماں کی شان بیان کرنی ہے، 2-3 نعت شعر پڑھنے ہیں، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے دیا گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، اور کسے تو انج وفاواں لب دیا نہیں، ٹر جان ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں۔ کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں، ماں دے مرڑ تو پہلا مر جاویں، نہیں تے جگ اتے مرن نو تھاواں لب دیا نہیں، نہیں تے جگ اتے مرن نو تھاواں لب دیا نہیں، تر جان ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں۔ ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا ہے، آپے ہی ڈگنا تے آپے ہی اٹھنا پینا ہے، پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیا نہیں، بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں، تر جان ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں۔ ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، تر جان ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں۔ مدینے دی شان بیان کرنی، 2-3 شعر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی غم ستائے تو، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ کوئی کام آئے تو، نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اس کلام میں آپ کے لیے پیغام بھی ہے،
مدینے کی شان بھی ہے، نعت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ عموماً زندگی میں دکھ کے دن تو آ ہی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دن تو آ ہی جاتے ہیں، کبھی لمحہ یہ آئے تو کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، سنا ہے مشکلوں میں کوئی بھی ساتھ نہیں چلتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، سہارا پہ سہاروں کا مداوا، غم کے ماروں کا سہارا بے سہاروں کا مداوا، غم کے ماروں کا، نہ دل کو چین آئے تو نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ آخری شعر، شاعر نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب کوئی غمی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو ہم پروگرام کرتے ہیں، محفل میلاد ہو گئی یا کوئی پروگرام، شاعر پیغام دے رہے جب آپ کو خوشی ملے، مثلا آپ کے بیٹے کی بھائی کی شادی ہے، بجائے مہندی کے آپ ایسے پروگرام کریں، اس میں برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا۔ شاعر آپ کو پیغام دے رہا ہے، آخری شعر ہے، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، خوشی احمد خوشی احمد جو آئے تو
یاد کر لینا نہ کوئی کام آئے تو جزاک اللہ. نہایت ہی اچھے انداز کے اندر محترم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے. میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا اور یہ مسئلہ بھی ہے، ہم جس پاکیزہ محفل کے اندر جو کہ آج کل کی محفل ہے، ہماری ہمشیرہ صاحبہ اور محمد مظہر علی اور بابر علی اور علی کی والدہ صاحبہ کی آج رسم چرم ہے، کل ہے، تو اسی کے اندر جو ہے ہم اس محفل کے اندر شریک ہوئے ہیں. ہماری اور آپ کی حاضری کی ایک وجہ ہے، وہ سن لیں ذرا بغور، کہ ایک تو جب تقریر یا نعت پڑھی جا رہی ہو تو آپ سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیا کریں. اللہ تبارک و تعالی اگر بلند آواز سے کہیں گے تو آپ کے دلوں کے اندر جو ہے ذوق اور محبت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالی آپ کو نیکیوں سے مالا مال فرمائے گا. تو اسی زمن کے اندر آج کی جو محفل ہے رسم کل، اور میرے صاحبزادہ محمد عرفان صاحب یہ محفل کا آغاز کیا ہے صبح سے، اور یہاں پر طلباء نے ختم قرآن پاک پڑھے ہیں. دارالعلوم فیض القرآن کے اندر بھی تقریباً 160 قرآن پاک پڑھا گیا مائی صاحبہ کے لیے، جو کہ تقریباً آپ جب بیمار تھی تو اس وقت مجھے انہوں نے خود میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی، تو میں نے ان کے لیے قرآن پاک جو ہے مدرسے کے اندر پڑھانے شروع کیے، جو کہ کل شام تک تعداد 363 کی تھی. تو یہاں پر بھی پڑھے گئے، گھروں میں بھی جو پڑھے انشاءاللہ حضور قبلہ شاہ صاحب جو ہے وہ ضرور دعا میں شامل کریں گے. اور میں تمام دوستوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایسی محفل کے اندر، جس محفل کے اندر آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ برکت والی محفل ہے، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور اس برکت محفل کے اندر جتنا بھی آپ کا وقت ہوگا یہ سارا وقت جو ہے آپ کا ٹائم جو ہے نیکیوں کے اندر شمار ہوگا. تو میں اتنی سی اپنے بزرگوں دوستوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جب آپ سبحان اللہ ایک دفعہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکی عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے آپ کے بلند ہوں گے. تو یہ نیکی بھی اس ایسی محفل کے اندر آپ آئیں تو یہ ساتھ لے کر آپ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میرے ساتھ حضور قبلہ پیر سید نزاکت حسین شاہ صاحب خطیب مرکزی دارالعلوم فیض القرآن حسن عبدال، جو کہ میرے محترم بھائی مظہر کی گزارش ہوتی ہے، آپ کے خاندان کی گزارش ہوتی ہے کہ شاہ صاحب تشریف لایا کریں اس موقع کے اندر. تو آپ نے مہربانی فرمائی، حالانکہ راستے میں مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے شدید تکلیف ہے، بیمار ہوں، مگر میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے محترم بھائی مظہر صاحب کے کہنے کے اوپر اور میرے گزارشات کے اوپر آپ نے مہربانی فرمائی، آپ تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز حضور قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ابھی شروع ہوگا. اس کے بعد جو ہے حضرت علامہ مولانا سراج الدین صدیقی صاحب انشاءاللہ آخر میں آپ کا خطاب ہوگا اور سنیں گے اور آپ کو لطف آئے گا. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور حضور قبلہ شاہ صاحب کا جو ہے انشاءاللہ ابھی خطاب شروع ہوگا. تو حضور والا حضور قبلہ شاہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں
کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بلند آواز سے پڑھ لیجئے الصلاۃ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ محبت سے پیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الثقلین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سکیا بوٹیا ہرا نہیں ہونا۔ پیچھے جنہیں بیٹھے پرشاد بھی کوئی نہیں نا، بیمار تھے میں اور پھر بھی مدر صاحب کو حاضر ہو گیا۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ سکیا بوٹیا ہرا نہیں ہونا، تینا ہریا بھی سکی جانا، بویا بندیا مڑ نہیں آنا، اساں جیندیا بھی مرے جانا، جیوڑ جیوڑ جھوٹا لارا تے موت کھڑی سرے اوتے سے کروڑا تیتی سوڑے تے خاک اندری رب سوتے۔ انتہائی قابل عزت و احترام و اکرام جناب قبلہ ناظم صاحب علامہ محمد عرفان چشتی صاحب اور مخلص فی اللہ پیکر اخلاص و محبت جناب بدر علی صاحب، محترم بابر علی صاحب اور ان کے جملہ برادران، اللہ تعالیٰ اور میرے جناب قاضی محمد سلیم صاحب، علامہ قاضی سلیم صاحب،
معزز سامعین، حاضرین، طلباء کرام، علماء کرام، کوئی میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کر دی آج، میں نے کچھ چند باتیں عرض کرنی ہیں، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت تھوڑا ہے، بات سمجھانی ہے، توجہ فرماؤ۔ رب نے والدین کا، ماں باپ کا مقام، عظمت اور شان کتنی بلند رکھی ہے، یہ رب کا قرآن خود بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا رب کی عبادت کیا کرو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سر کے بغیر جسم نہیں ہوتا۔ فرمایا یاد رکھو، ماں باپ کو جن کو وسیلہ رب نے بنایا ہے، تم پیدا ہوئے ہو لیکن ان ماں باپ کو پیدا کرنے والا پروردگار ہے، اس لیے پہلے عبادت اس کی ہوگی، اس کے فوراً بعد کسی فرشتے پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا، کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رب نے اپنی عبادت کے متصل فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے محبوب کی بارگاہ لگی ہوئی ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینے کا تاجدار اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہے جس طرح ستاروں کے درمیان چاند ہوا کرتا۔ توجہ میری طرف رکھنا ہے، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما احق بحسن صحابتی، پروردگار سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سونے نبی نے ارشاد فرمایا اموں کا تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اموں کا تیری ماں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ اموں کا تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا ثم ابوک، حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ فرمایا جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ لیکن ماں کی شان کو 3 مرتبہ میرے نبی نے بیان کر کے یہ بتا دیا ہے، لوگوں ماں بڑا مقدس رشتہ ہے، مقام ماں بڑا عظمت والا ہے، ماں جنت رحمتوں کا جہاں ہے تو ماں ہے، دل کا قرار ہے تو ماں ہے، تسکین سکون ہے تو ماں ہے۔ اور لوگوں رب کی قسم فرمایا تم کسی وجہ سے بھی اگر جنت حاصل نہ کر سکو، ماں کے قدموں کو پکڑ کر ان کو چوم لو، رب تمہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ پیر سید نزاکت حسین شاہ صاحب۔ اس لیے سونے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور رب نے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جنت ماں دے ہے قدماں تھلے تے پاک نبی فرمایا تخت اقدام امہاتکم، فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کے، اونچا بولو،
اوے ماں دی قدر کسی اور کو نہ پوچھیا کر، یا پوچھیا کر کسی صحابی کو لو، یا پوچھیا کر رسول اللہ دی امت تے ولی کو لو کہ کس شان والی ہوتی ہے ماں، کتنی عظمتوں والی ہے یہ ماں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی سونیا میرا دل کرتا ہے میں توڑے حق تے بیعت کر لوں۔ کس گل دی بیعت کرنا چاہنے؟ یا رسول اللہ ہجرت کرنے واسطے تے جہاد کرنے واسطے، اور میرے سونے نبی نے فرمایا 10 تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی تھی سونیا ماں بھی زندہ ہے تے باپ بھی زندہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کے انہاں دعاں دی خدمت کر، رب تینوں ہجرت دا ثواب بھی عطا فرمائے گا تے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ جنت ماندے ہے کدی تھلے تے پاک نبی فرمایا۔ سونے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہے، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے۔ آدھر غور سے سن، مقام جارانہ ہے، جارانہ کا مقام ہے، ایک ضعیفہ ہے، ایک بڑیا ہے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ہے، سوٹی کے سہارے پہ آ رہی ہے۔ ادھر محبوب کی نگاہ اٹھی، اللہ کا محبوب اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جب صحابہ کو نے دیکھا محبوب اٹھ گئے، صحابہ بھی اٹھ گئے۔ ایک ضعیفہ ہے، بڑیا ہے، وہ بڑھتی آ رہی ہے، مدینے والے اس کے احترام کے لیے چلتے چلے جا رہے۔ صحابہ بڑے حیران، مائی بدویہ دیہاتی ہے، بڑی کمزور ضعیف، پر مدینے والے اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جب حضور اس کے قریب پہنچے تو اس نے حضور کے سر میں اپنے ہاتھ ڈال کر اپنی انگلیوں کو حضور کے ہاتھوں میں مارا۔ ہاتھوں کو حضور کی زلفوں میں لہرایا۔ صحابہ فرماتے ہیں غصہ تو بڑا آیا، وہ بڑھیا کر کیا رہی ہے؟ ہمارا محبوب ہے اور یہ مار رہی ہے زلفوں میں ہاتھ، لیکن ادب کا تقاضا تھا، خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ اتھے ادب چاہیے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ جنہوں ماں باپ کا ادب ہے سمجھ لے بڑے بلند مقام دا مالک ہے۔ بے ادبہ واسطے کوئی جگہ، بے ادبہ مقصود نہ حاصل تے نادر گائے دہوئی، منزل مقصود لے پہنچایا تے باج ادب دے کوئی۔ فرمایا ماں باپ کا ادب کرے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ وہ بڑھیا عورت بڑھتی آ رہی ہے، مدینے کے تاجدار اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بھائی حضور کا اٹھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اور میرے محبوب اٹھ گئے تو سمجھ لے کائنات اٹھ گئی ہے نا۔ حضور اٹھ کے چلے، اس نے لاڈ کیا، پیار کیا، زلفوں سے کھیلی، اٹکیلیاں کی، اور اس کے بعد حضور آئے۔ حضور نے وہ چادر، وہ جس چادر کو صحابی کفن بنانا چاہتا ہے، عرض کرتا ہے سونیا یہ چادر مجھے عطا فرما دیجئے۔ سونے نے فرمایا چادر کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ جدوں مر جاواں گا، قبر دی اندر جاواں گا، جسم دی اور کپڑا کوئی نہیں ہوئے گا، صرف سونے محبوب دی چادر ہوئے گی، جدی ودا تو رب میری بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے آئے عقیدہ کوئی آج دا نہیں، وہ اہل سنت دا عقیدہ، وہ عقیدہ جو حضور نے دیتا ہے، حضور نے صحابہ نے سانو عطا فرمایا، جناب ابو بکر عمر عثمان و علی نے سانو عطا کیتا ہے، اے اوہ عقیدہ ہے۔ صحابی پہ مندہ ہے، بخاری دی روایت ہے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اس واسطے اسی تبرک تے بھی قائل ہیں۔
او صحابی یا چادر پہ منگ دے کس واسطے؟ میری بخشش ہو جائے گی. اس واسطے مدینے دے تاجدار چادر بچھا رہے نے. اس طرح جو چادر بچھائی نا تے صحابہ فرماندے نا بڑا عجیب جا معاملہ معلوم ہوا. پہلے اس مائی نے زلفاں ٹٹولیاں, پھر آ کے جناب والا دے واسطے چادر بچھ گئی. اس چادر تے او بہ گئی تے سونا سامنے بیٹھ گیا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دے سامنے بیٹھ گئے, کاش تیرے ہو تے جلب لیا ہوتا, اور تیری گلی میں ہی مر گیا ہوتا. سگتے ہیں باق کے مجھے پکارے بیدم, یہی رکھی یو میری پہچان مدینے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت علامہ پیر سید نزاکت حسین شاہ صاحب, یا غوث اعظم, نعرہ حیدری. بڑھیا بڑھتی بڑھتی بیٹھ گئی آ کے حضور کی کملی پہ. اور یہ کملی کون سی ہے معلوم ہے؟ والدہ محترمہ مدر حسین صاحب بابر علی اور حضرات محرم کے مہینے میں وصال ہوا. باپ کا وصال ربیع الاول میں, ماں کا وصال محرم کے مہینے میں. اور سمجھنے والوں اگر کچھ سمجھو تو تمہیں بتا دوں یہ کس بات کی علامت ہے. یہ دن اسی کو بنا کرتے ہیں جو رب کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے, رب کے محبوب کی آنکھ سے بھی پیار کرتا ہے. اگر ماں باپ ہونا ایسے پھر بیٹوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے نا. یہ اور اگر ماں ہو امت الخیر فاطمہ, بیٹا غوث اعظم جیلانی, ماں سونی ہووے بیٹا معین الدین چشتی اجمیری, ماں سونی ہووے اوے بیٹا علی اجمیری, ماں سونی ہووے بیٹا قطب الدین, ارے ماں سونی ہووے بیٹا فرید الدین, ماں سونی ہووے بیٹا مہر علی, ماں سونی ہووے ارے بیٹا قاسم صادق مولوی. جتنی ماں سونی ہے تربیت بھی سونی ہے. اسی تو مبارکباد پیش کرنے ماں بھی چنگی سی, باپ بھی چنگا سی, جس نے چنگی گل دی تربیت کی دیا. سونی تربیت کی. وہ جب بڑی آئی نا جی ادب یاد رکھیو, ماں باپ دا ادب, بڑیاں دا ادب. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے چھوٹوں پر شفقت نہ کی, بڑیاں دا احترام نہ کیتا, فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں, وہ ساڈے وچوں. ادب دا خیال کرنا. الدین کلہ ادب, دین سارے دا سارا کس دا لائے بولو ادب. تو حضور نے فرمایا 3 ادب کدے نہ چھوڑی. پہلا ادب ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتاں سکھایا کر. حب نبیکم, سب تو پہلے سونے نبی دی محبت سکھایا کر. کی حضور دی, بولو حضور دی. وحب نبیکم, اپنے رب دی محبوب دی محبت. فرمایا وحب آل بیت ہی, حضور دے خاندان دی محبت سکھایا کر.
وَعَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ اور قرآن دی تلاوت دی محبت سکھایا کر. اے خاندانو ہوئے جنہاں سارے نال پیار کیتا ہے. باپ بھی تے ماں نے بھی در سے دیتا ہے. قرآن نال بھی پیار، آل نال بھی پیار، اصحاب نال بھی پیار، تو نبیہ دے تاجدار نال بھی پیار. تو انہوں پتہ ہے میلاد دی محفل آج محرم الحرام شریف سے گزر چکے ہیں سفر ہے پر قربان جاواں آج بھی دل تڑپ رہے نے شہزادیاں دی گول گفتگو ہون واسطے. وہ مائی کتنی خوش قسمت ہے جیدے اصال ثواب واسطے رسول اللہ دی آل بیت کی تعریف ہو رہی ہوئے. ترائے خصلتہ سکھایا کر، نبی دی آل دی محبت بھی سکھایا کر. حضور فرمایا من احبنی وحب ہذین، جس نے میرے نال پیار کیتا انہاں دوہاں شہزادیاں نال پیار کیتا. وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، انہاں دے باپ علی نال پیار کیتا، انہاں دی ماں فاطمہ الزہرا نال عقیدت رکھی. حضور فرماندے نی کانت معی فی درجت یوم القیامہ، او قیامت دے دن جدر محمد عربی ہون گے او بحیثیت غلام محمد دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے. آج بڑا عجیب دور آ گیا ہے. اسی ابو بکر عمر عثمان دے بھی غلام ہیں پر علی نال جڑا پیار نہ کرے اس لئے آپ پکا منافق دنیا میں کوئی ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا حبوں کا حبی علی، تیری محبت میری محبت، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون. علی جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم. اے علی لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت. پیر مہر علی شاہ بول اٹھے فرماتے حب نبی ہے مہر علی، سبحان اللہ. او حب نبی ہے مہر علی اور میرے علی ہے حب نبی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں پہلی پیار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جاؤ. ایک گل کو اور بھی دساں، علی نال پیار کرنے والا نفرت کرنے والا دو دے شجرے کا پتہ چل جاتا ہے. یہ تو شجرے کھنگال کے رکھ دیتا ہے، یہ شجروں کو کھنگال دیتا ہے. علی سے پیار کرنے والے کے شجرے اور نسب کا پتہ چل جاتا ہے. اس کا نسب بھی اعلیٰ ہے اس لیے اس کا کام بھی اعلیٰ ہے. تو میں نے بات ادب کی ہے تو ادب پر ہے. فرمایا ادب الدین کلہ ادب، ماں باپ کا بھی ادب. جدو آئی تو جان لگی نا جانے پھر سرکار دے بالاں میں ہاتھ مارے. صحابہ دیکھتے رہ گئے جذبات دے تلا تمندر. کون مائی دیہاتی جیے بڈھیے ضعیفہ کمزور جیے محبوب دی زلفاں نو ہاتھ کیوں پہ لاندی. حضور فرمایا وہ تحفہ بھی لے آؤ، فرمایا وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ. سارے تحفے کٹھے کیتے مائی دے حوالے کیتے. خود دور جا کے الوداع کیتا. صحابہ نے پوچھا سونے یہ ہے کون جدی ایڈی تعظیم کیتی جا رہی ہے؟ دست دیو نا اے کون ہے؟ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابیو تو انہوں پتہ نہیں میری او ماں ہے جس نے میں صرف دودھ پلایا ہے. اور سن ہوئے رضائی ماں ہے حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی. حلیمہ بنی محمد کی دائی حلیمہ. سرکار دو عالم فرمایا یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے. رضائی ماں ہے. 10 اور رضائی ماں دی اے شان ہے. نسبی ماں دی شان کی ہوئے گی جنہیں پیٹ جو بندہ جمعہ ہوئے او دی شان دا عالم کی ہوئے گا. اس واسطے آذر عویس کرنی اللہ اللہ مرازی میں نبی کریم دے دور وچ موجود ہے لیکن خیر و تابعین وچ شمارے صحابی نہیں بڑیاں. وجہ کی ہے مدینہ طیبہ وچ حاضر ہویا سونے
سونے لجپال نبی موجود نہیں سن پوچھیا آقا کتھے نے فرمایا باہر تشریف لے گئے نے ٹھہر جاؤ فرمایا ٹھہر نہیں سکتا میری ایک بڑیا ماں ہے جدی خدمت میں کرنا وا حضور نو میرا سلام کہہ دیو اویس واپس جا رہا ہے پر قربان جائیے ماں دی خدمت دی وجہ تو میرے نبی نے فرمایا کیے فرمایا یا اللہ من امتی بشفاته بأصواف بنی قلب و اشعارها او لوگو میرے اویس دا مقام ہے او جدوں شفاعت کرے گا میری امت دی رب اتنے لوگاں دی بخشش کرے گا جتنا بنی قلب دیا بکریاں تیو دے بال موجود نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ پیر سید نزاکت حسین شاہ صاحب مقام حضور نے بیان کر دیتا بنی قلب دیاں بکریاں اور انہاں دے بالاں جتنی لوگاں دی شفاعت کرے گا اے تو شفاعت ویس دی ہے نا پھر مدینے والے دی شفاعت عالم کی ہوئے گا میرے املا ولنا جاہوی میری جھولی املو خالی میدنا دے اصف الیزیلو تیری ذاتی ازل تو عالی نام لبا محبوب تیرے دا جدے مونڈے کملی کالی آغم ساڑے عیب چھپا سی جڑا دیسی عرب دا والی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کو پوچھے ایک صحابی نے سونیا ایک گل کھٹک رہی ہے فرما کی تو آڈی شفاعت صرف صغیرہ کے واسطے ہے یا کبیرہ والے واسطے بھی ہے سرکار نے فرمایا شفاعتی لآل القبائر وہ صغیرہ والے تو بخی جان گے کبیرہ والے واسطے میں شفاعت فرمایا میری شفاعت صغیرہ والے واسطے بھی ہے تو کبیرہ والے واسطے بھی ہے ایک گل یاد رکھیو ماں دی خدمت تا بڑا صلہ رب عطا فرما دیندہ ہے جی ایک بندے نے قسم کھا دی میں جنت کی چوکھٹ چمڑے علماء کرام آپ تشریف فرمائے در توجہ فرمائے یہ ہے فتاوی عالمگیریہ باب النظر اونچا کہ سبحان اللہ فرمائے ایک بندے نے قسم کھا دی ہے میں جنت کی چوکھٹ نو چمڑے چوم سک رہے مرے گا تو جائے گا چمے گا نا تو قسم دنیا میں کھا دی تو قسم دا پورا کرنا بڑا ضروری ہے حضور دی بارگاہ وچ گل کیتی سونیا میں تے قسم کھا بیٹھا کہ جنتی چوکھٹ تو چمڑے تے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ عرض کیتی سونیا ماں زندہ ہے فرمایا جاؤ ماں دے قدماں نو چوم لے تیری قسم پوری ہو جائے گی ماں دے قدماں نو چوم تیری قسم کی ہو جائے گی ماما ٹھنڈیاں چھاوا ماما اوے ٹھنڈیاں چھاوا تے رو رو کرنی دعا ٹر گیا جے دیا ماوا موسیٰ کلیم اللہ جب کوئی صورت گئے نا تو رب نے فرمایا اون سنبھل کے آمین موسیٰ بولا کی وجہ فرمایا جڑی دعا کر دی سی ظاہری طور تے وہ چلی گئی ذرا خیال رکھنا ہوئے گا ذرا سنبھل کے آنا ہے سنبھل کے اللہ تعالیٰ نے ماں نو جڑا مقام عطا فرمایا ہے باپ پانے
پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے یا ولی ہوئے یا کتب ہوئے، پھر بھی ہے ماں دی خاک، پھر بھی یہ ماں دی، اچھا بولو ماں دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت وہ ہے، اچھا بولو سبحان اللہ، تھوڑا جے اچھا بولو، پیٹرول مہنگا تے ہے پر توڑا نہیں لگنا، اچھا بولو سبحان اللہ، سنو در توجہ نہ سنو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دے اندر رب ایک بندے نو مقام عطا فرمائے گا، پوچھیا جائے گا کون بندہ ہے، عمل کی کیتا ہے، فرمایا ہور تے کچھ نہیں کیتا پر ماں باپ نال حسن سلوک نال پیش آیا سی، رب نے او دی وجہ تو انہوں جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں تے رو رو کرنی دعا ٹر جانی ماما جناح دیا تے ٹر جاندی جنت انہاں دی۔ لیکن گل سنو، تو انہوں پتہ ہے میں گل تھوڑی جی علمی گفتگو کرنا میری عادت شامل ہے، میں آپ مسلک میں دفاع کرنا خوب سمجھنا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج جو کچھ اے معمولات اہل سنت نے جو کچھ اسی کر رہے ہیں، تیسرا ہوئے، ستواں ہوئے، 10واں ہوئے، 20واں ہوئے، 40واں ہوئے، 66واں ہوئے یا سالانہ ہوئے، اے سب دا نا ایصال ثواب ہے، اچھا بولو کیے بولو ایصال ثواب دا مانا ثواب دا پہنچانا، اے سادہ کتاب اللہ تے سنت رسول اللہ اجماع تے قیاس دلال ارب نال ثابت ہے، ہمیشہ واسطے فقیر آخدہ رہے ہیں، آخ کے جا رہے ہیں، ہون ہے کی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ علامہ برگلانی نے ہدایہ دے اندر جڑی ساڑی منتہی کتاب فقہ دی اس وچ کس پوچھیا ایصال ثواب کرنا تے آپ نے جواب دیتا ان الانسان ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ صلاۃ او صوما عند آل السنت والجماعت، پتہ چلیا اے ایصال ثواب خوارج دا کم نہیں، نواسب دا کم نہیں، روافض دا کم نہیں، کسی نجدی دا کم نہیں، ایصال ثواب کرنا آل سنت دا کم ہے۔ اچھا بولو اسی، اچھا بولو۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے تصدق وچ ہمیشہ واسطے حق تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے، تے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق و محبت دے اندر رہ کے حضور دے گن گان دی تے حضور دی آل بیت دی حضور دے صحابہ دے گن گان دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مسلک حقہ آل سنت و جماعت دی پوری طرح ترجمانی کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اس مسلک تے ڈٹ کے رہن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل دور بڑا عجیب ہے، کوئی خارجی، کوئی ناسوی، کوئی روافض، اللہ ان اتیاں کو سانو محفوظ فرمائے، کہ آل سنت تے ہمیشہ قائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین
الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم علماء کرام، دور قریب تو تشریف فرما اس دعائیہ تقریب نے اندر میرے سارے معزز بزرگوں، جوانوں، عزیز بچوں، اور اسی حال گھر نے اندر باپردہ تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت نی ذات نہ بے حد و بے حساب، ان گنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے اسا ساریاں کچھ دیر واسطے دنیا نے کم کاج معاملات مصروفیات چھوڑ کے خالصتاً اپنی رضا واسطے، اپنے ذکر واسطے، اپنے سونے نبی تے درود پڑھنے واسطے، کوئی چنگی گل کرن واسطے، چنگی گل سنن واسطے انہاں بھائیاں دوستاں مہرباناں نے دعوت تے حاضر ہونے نہیں، اور پھر ایک جرگہ بن کے جماعت نی صورت وچ اپنی گناہ نی بخشش، اپنے ماں باپ نی بخشش، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات نی بخشش، اور بالخصوص
میرے بھائی جناب محترم محمد مظہر صاحب، اپنی مرحومہ مغفورہ والدہ صاحبانی بخشش درجات نی بلندی نی اپیل کرنی اللہ سا ساریاں توفیق دیتی جی۔ وقت بھی کافی بیت گیا جی، اور میری جماعت نے کثیر علماء حفاظ جو تشریف فرما من بغیر نام لیتے، اور بالخصوص جنہوں نے کوشش دعوت بار بار حکم حضرت علامہ مولانا محمد کامران صدیقی صاحب، میں آپ نہ بھی بھائی مظہر آپ نہ بھی، اور آپ نے دوسرے برادر جناب بھائی محترم بابر صاحب جی، میں دلی طور تے اپنی مرحومہ مغفورہ والدہ صاحبہ نے اس موقع تے اظہار تعزیت بھی کرنا اور مبارک بھی تساں دینا جی۔ مبارک اس گل نہیں کہ چنگیاں پتران یہ نشانی ہونی کہ ماں پیو زندہ ہونا تے اچھی اولاد اپنے والدین کی خدمت گزار ہونی، تے ماں پیو دنیا تو ٹر ونجن، کیونکہ ٹرنا تو سارے آنا، موت حق نہ راوے، تو پھر ماں پیو ٹر ونجن تو چنگے دیاں پتر بلانے نہیں بلکہ کلام اللہ نال صدقہ جاریہ نال دعائے خیر نال اپنے ماں پیو یاد رکھ دیں۔ بھائی بابر اور مظہر آپ کو اس بات کی مبارک دے رہا ہوں کہ تساں اچھے پتر ہونا ثبوت دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں پیو ٹر ونجن تے اولاد تے پھر کی رہنا؟ فرمایا ویسے تو بہت سارے ہیں، حضور فرمایا مرنے تو بعد اولاد تے سب تو پہلے 4 بڑے حق اولاد تے ہونے۔ سنیں جی، یہ قرض نہیں ہے، یہ فرض ہے اولاد پر۔ حبیبی یا رسول اللہ پہلا کیڑا فرض ہے؟ فرمایا ماں باپ نے مرن تو بعد اولاد تے پہلا فرض ہے کہ انہوں نے کفن دفن غسل نہ جنازے کا انتظام کرنا، یہ پہلا فرض ہے جی اولاد پر۔ یا رسول اللہ دوسرا کیڑا؟ فرمایا انہوں نے کفن دفن جنازے نہ انتظام کرنا، پڑھانا، خود پڑھائے، یہ بیٹے پر فرض ہے جی، بھائی پر فرض ہے، باپ پر جو قریبی ہے اس پر فرض ہے کہ وہ خود جنازہ پڑھائے۔ ہاں جی، یہ شریف مسئلہ بیان۔ پھر اس کی اپنی مرضی ہے کہ کوئی سادات ہے یا استاد ہے، کوئی نیک آدمی ہے تو اسے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پڑھا دیں، لیکن پہلا فرض اس کے اوپر ہے کہ وہ خود پڑھائے جنازہ جی۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا دوجا ایک فرض یہ بھی ہے کہ ماں باپ دنیا تو ٹر ونجن نا، انہاں نہ کوئی چنگا دوست، ماؤنی کوئی چنگی سہیلی گلی محلے دروازے تے بازار وچ کدھرے مل ونجے نا، رسول اللہ فرمایا انہاں سلام بھی کرو تے انہاں نے عزت بھی کرو۔ یہ بھی اولاد پر فرض ہے۔ ماؤنی چنگی سہیلی، پیونا چنگا دوست مل گیا، فرمایا اساں سلام کرو، عزت کرو۔ کیوں کہ او ماں تا ٹر گیا پر اے ماؤنی چنگی سہیلی یا اساں مل سے نا عزت کر سے، پیونا اچھا دوست یا کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا، فرمایا اس نے عزت کر سے۔ یا رسول اللہ پھر اساں کے لفظی اے سنے ہو بھائی، رسول اللہ فرمایا تم باپ کے اچھے دوست کی عزت کرو گے، ماں کی اچھی سہیلی کی عزت کرو گے، سلام کرو گے، قبراں میں چنانیاں روحاں تواڈے تے خوش ہوئے سن۔ تیسرا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اولاد تے یہ بھی فرض ہے جی کہ ماں پیو مرنے تو پہلے اولاداں کوئی وصیت کر گئے، اے سنے ہو بھائی، یہ بڑے بڑے فرضوں میں کی میں بات کروں، ویسے تو بہت سارے فرائض ہیں اولاد پر، یہ مین جو حضور نے فرمایا مرنے تو پہلے ماں یا پیو کو وصیت کر گیا نا کہ پترو میں نے مرنے تو بعد ہنج کرے، فرمایا وہ وصیت کر گئے یا تمہیں وصیت نہیں کی، کسی اور کے ساتھ تمہارے والدین عہد و پیمان کر گئے لیکن مہلت نہیں ملی، موت آ گئی، فرمایا ماؤ پیو نہ کیا ہوا کسی نال وعدہ
یا تسا انہاں خود نصیحت کی تھی، فرمایا اس وعدے کو پورا کرنا یہ بھی اولاد پر فرض ہے۔ 3 چوتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چوتھا اولاد تے فرض ہے وے کہ ہمیشہ جب تک وہ زندہ نہ اولاد ہمیشہ، اب اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں جی، دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، فرمایا ہمیشہ اولاد پر یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتے رہنا۔ یعنی ہر وقت ماؤ پیو نہیں بخشش نہیں، دعا کرنے رہو کہ اللہ میرے ماؤ پیو بخش دے، اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، یہ دعا کرتے رہنا۔ دعا یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا جی؟ پریشان نہ ہو یارا، اب سے ٹھیک ہے موسم نہیں وجہ تو تھلے آ گئے ہیں، اے چند لمحے نکالے اپنے وقت مقرر پر دعا ہو جائے گی۔ آئے جی تک انہوں شرمانا کے وے اے بندہ ولیمے تے گیا ہن دعا ہو سی نے اس تو بعد ٹھیک ہے لنگر شریف ان دیسن شرماسا چلو ان کدی پلیٹن پا کے دین ایک یا 2 بوٹی تے وارسنی مرضی چ کدی ڈونگا آ گیا تے کھاونیاں میں 2 بوٹیاں 4 پا گئی سا، اس وقت میں نہ شرمانا بھائی یار میں کھاونیاں جی نہیں 4 تے 2 ہی پائیں نہیں زیادہ پا سکے دعا کدھر زیادہ نہ پا کے نے بات مک نہ مجھے۔ اگر کھانے میں نہیں شرماتے تو یہاں تو ہم اللہ کے حضور مانگنے کے لیے آئے، اللہ سے مانگنے میں کیا شرم ہے یار؟ اللہ کو سارے برا اللہ کو منگن آیا نا، میں بھی منگن آیا تسی بھی منگن آیا، اللہ کو کسی بندے کو نہیں تے کی منگن آیا کہ اے مالکہ اساں بھی بخش چھوڑ ساڑے ماؤ پیاں بھی بخش دے تے اے اللہ جس مرحومہ مخورا انہاں براوانی ماں تے ساڑی او بہن ای لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے، وہ رشتہ ان کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے جی، بیٹے ہیں لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دیہڑے ماں دھی کو نسی پیو پترے کو نسی جان چھڑا دشمن ہو جائیں گے جان چھڑائیں گے، یہ حدیث پاک پڑھیں جی۔ رسول اللہ فرمایا جی والدین بھی حسن قیامت والے دیہڑے جنہ اولاد نہیں محبت گناہ کیتے حسن تے اللہ اکسی ہے مزہ چکھو ہون تا ماں پہ اکسن مالکہ سا انہاں نہیں محبت کیتے ہے مہربانی کر اج ساڑے پتراں تے ساڑی دھیاں دوزخ وچ منجدے اساں بچا گئے، یہ عالم ہوگا قیامت کے دن۔ ہاں جی حضور نے فرمایا دشمنی ہو جائے گی، ماں باپ کی دشمنی ہو جائے گی بیٹوں کی، لیکن رسول اللہ فرمایا جس دنیا تے کسی نال مسلمان نال پیار اس وجہ تو کیتا کہ اے مسلمان ہے اللہ نہ پیارا یعنی دوستی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے میرے لیے جس نے کسی کے ساتھ دوستی کی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے، اور دشمنی بھی اس لیے کی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن بھی اللہ ان کی دوستی کو سلامت رکھے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی والدہ سے میرا ان بھائیوں کا رشتہ انشاءاللہ قیامت کے دل میں قائم رہے گا، کیونکہ لئے کہ آپ کی والدہ بھی پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ کلمے کا رشتہ ہے کبھی مضبوط نہ ٹوٹنے والا، نہ قبر میں نہ حشر میں، یہ پکا رشتہ ہے۔ خون کے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے لیکن اللہ رسول کے ساتھ رشتہ وہ قائم رہے گا، بس اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ہم سب بھائی اپنی بہن کے لیے آپ کی والدہ کے لیے اللہ سے مانگنے آئے، التجا کرنے آئے اللہ سے، اور وہ اللہ اے تکو سارے ماما والے بیٹھے ہیں براؤ بزرگوں، وہ اگر میری ماما بہنیں بھی سن رہی ہو توڑے کی بھی اپیل ہے، سارے ماما والے بیٹھے ہیں، ایک ماں تکے نے کتنا پیار کریں گی۔ میں اب یہ بات آپ کو سمجھا کر آگے آ رہا ہوں ماں ہی کی موضوع پر، میں نے صرف 4 رشتوں کے باتیں بات کرنی ہے زیادہ نہیں۔ عورت ویسے ماسی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، بہت سارے رشتے ہیں عورت نال، لیکن 4 رشتے ہر مرد کے ساتھ بڑے قریبی ہیں عورت کے، بیٹی بسم اللہ، بہن، بیوی، ماں، یہ 4 نام جو ہیں نا عورت کے
یہ ہر مرد کے ساتھ بڑے قریبی رشتے ہیں. بیٹی، بہن، بیوی، ماں. اسی پر میں بات کروں گا، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. ماں جی، ماں سارے ماما لے بیٹھے ہیں. بازے جی بھی انہیں چلو جنا اللہ بہن نہیں دینا، ہاں تو وہ اس رشتے سے فارغ ہیں. بعض ایسے بھی ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں لیکن اللہ نے بیٹی نہیں دی، اس سے بھی فارغ ہیں. تو اگر شادی ہوئی نہیں تو پھر بیوی سے بھی فارغ ہیں. یہ 3 رشتے تو اڑ گئے، لیکن ایک رشتہ تو سب کا ہے نا عورت کے ساتھ، کہ ماں تو سب کی ہے نا. بغیر ماں کے تو کوئی نہیں آیا نا دنیا میں. جی میں اس پر بات کرنے لگا. ماں، اللہ کیا تکی ماں تڑے نال کتنا پیار کرنی. پیو ابھی کدی 1-2 داڑے کدی تڑی ناپی بدلانی پوے نا شلوار، پیشاب کر چھڑے نا ٹٹی نکیا ہونے تا بیوی مڑ کے آوے نا کسی کمے ضروری کوئی ہو بنجے تو خامند بدلا، وہ بھی پھر آخنا اللہ لیے فلانیاں ڈگانیاں چیر کار چھوڑے لیٹ آئییں جاگتے 2 باری پیشاب کیتا میں وقت پہ گیا. یہ مرد کی فطرت کی. لیکن یہ ماں بھی جی دیڑی 10 واری 20 واری تو تے میں ٹٹی پیشاب کراں تے ود بھی دھو کے سینے لاگی نہیں جی، کدی تنگ نہیں پئی. کدی نے ایسا کہا کہ میں آج پترے نہیں اتنی واری جناب شلوار بدلی. یہ ماں. پھر جب اسی وڈے ہوئے نے ٹورن پھڑل جنے بن وے نے تے پھر آنے مائے تو کور تے میں کوئی. او بچو، او جوانوں، قدر کرو. صحابی رسول عرض کرنے کملی والیا میں ماؤں پیدل حج کرایا تے میرے اے جے علاقے نال تعلق ہے کہ کدے گوشت تازہ کٹ کے دھوپ تے رکھو نا تے جل وینے تپش نال تے میں ننگی پیری گیا گھروں ماؤں موڑے تے جا کے کھڑیا. میں حق ادا کیتا. رسول اللہ فرمایا نہیں تو ماؤں نہیں ایک اف نہ بھی حق نہ ادا کر سکے. ماں صحابی نے عرض کی دی یا رسول اللہ رسول تو بعد میرے ہوتے سب تو زیادہ حق کس نا؟ فرمایا امی تیری ماں نا. یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تیری ماں نا. تیسری واری پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے باپ کا. 2 واری رسول اللہ ماؤں نا حق دسے نہیں. باپ اگنور نہ کریو بھائی. لیکن آج کیونکہ میں ماں پر بات کروں گا، پھر کوئی موقع ہے تو باپ پر بھی. باپ اگنور نہ کرے، کیونکہ ماں اگر جنت نہ محلے نا تے باپ اس نہ دروازہ، اور بغیر دروازے تو جنت ہی داخلہ نہ نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھ. اے گل اتنی ہے کہ ماں چن راتی چڑھنا نا ٹھڈ سکون مزہ. ابا ریکیون ابا سورج دیوں، پنجابی دیوں بھی سانکھنے نا سورج اے نکلنا نہ تکنے نہ ہو. ہوں چلو موسم آبس آئیے نا کدی نکل پوے نا ہوں بہادر ہوئے نا. پنجابی جاکھنے نا بہادر کھوتے بھی چھاں منگی آئی نکل آوے نا تو کڑ کڑا کے دینا. بچے کے آخنے نہ آخنے جی اموری تو کچھ نہیں آخنے. یہ ابوری باغوان جو باہروں آنے نے نہ بی بی چھاٹی ہونا تپے وے ہونے. او بچے او جناب پیو نہیں گرمی دے اعتراض ہے تپش تے. یہ جڑا پیو غصہ کرنا ہی نا کاوڑ اتنی میری بہتری واسطے کرنا کہ میری اولاد کہیں بھٹک نہ جائے، غلط رستے نہ چلی جائے. میں منیا ماں شفقت محبت مہربان چانے ٹھاڈے سکون ساریاں گلان پیو وچ تپشے کاوڑے غصہ وے کیونکہ یہ سورج کی مانند ہے. لیکن پھر خیال کر لویں جی تو اعتراض ہے نا سورج تپشتے تو جنہوں نے سورج ڈب وینے نہیں انہوں نے دنیا نہر ہوئے نہیں. اس وچ تپش ضروری لیکن یہ چڑھے ہی روے تو تینڈی میڈی دنیا روشن ہے. یہ سورج ہی سے روشن ہے. لہذا اس نے گرمی برداشت کر، غصہ نہ کر. بسم اللہ غصہ نہ کر. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں کا مقام بڑا ہے لیکن باپ کو اگنور نہ کرنا پلیز. دونوں ماں جی رسول اللہ فرمایا ماں تکیہ نا اے جیاں کدی 70 ماما بھی آ وجنو نا تا اے بندیا تو پیار نہیں دے سکنیاں جتنا میں رب رحمان تیرے نال پیار کرنا. یعنی 70 ماما تو بھی زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تبارک الذی بیدہ الملک 29واں پارہ جی پہلی آیت سورہ ملک برکت والی ذات عظمت والی رفعت والی شان والی کون اللہ 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 70 ماما تو زیادہ پیار کرنے والا اللہ اللہ آئے ہائے اللہ اللہ نہیں ذات ایک ذات تیری بھی ایک اسی بھی ذاتہ رکھنے ہیں نا جی ہاں یہ راجپوت ہے یہ ملک ہے یہ خان ہے یہ جناب ٹیوانہ میں چودھری ہے فلانا اسی بھی ذاتہ رکھنے ہیں بے شک لیکن تیری میری ذات مالک کتنی ہے مرلیاں دی کنالاں دی اتنی ہے نا مولوی صاحب آئے ہو نا واہ جی اگے بھی کئی واری آئے ہو لیکن اے تکیہ نے نا سیٹی فیس وچ بڑھو اندر اے جناب 10 مرلیاں تے میری کوٹھی میں مالک مبارک دوجا جنا بولیا نہیں صدیقی صاحب تے کچھ بھی نہیں یہ تھوڑا جا گیا ہو نظر تکو نا 5 منزلہ پلازا میرا میں مالک اوے سجنا تو تے میں مرلیاں دے کنالاں دے زیادہ تو زیادہ وگیاں دے مربیاں دے مالک مک گئی مالکیت لیکن اللہ رحمان ہووے جدی شان کل اللہم مالک الملک ملکاں دا مالک بسم اللہ ملکاں دا مالک مالکاں دا مالک اللہ اللہ کہندہ ہے میری مرضی ہے جدو چاہاں کسے نو تخت دیواں تختہ دار کر دیاں عزت دیاں پگڑیاں دیواں پگڑیاں لے لواں میرے قبضہ قدرت وچی اللہ کہندہ ہے میں مالک اللہ کہندہ ہے صرف دنیا دا مالک نہیں جے مسلمان ہے ہر نماز وچ پڑھنا میں نا مالک یوم الدین قیامت دا مالک بھی اللہ دنیا دا مالک بھی اللہ 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 رزق دین والا کون اللہ زندگی موت دین والا کون اللہ دھیاں پتر دین والا کون اللہ میرے بھائیاں نو ماں باپ دیتے اللہ لے لیتے اللہ 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 یہ سارا کچھ اللہ دا سارا کچھ رات دن وچ بدلن والا دن رات وچ بدلن والا کون اللہ پھر مننا پوے گا کوئی تو ہے نظر نہیں آنا ہے ہر جگہ موجود کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے رب المشرقین ورب المغربین مشرقین مغربین کا مالک کون اللہ ہاں دنیا قیامت کا مالک کون اللہ وہی تو ہے کوئی تو ہے حضرت بلے شاہ قصوری کہنے مولا جے میں آکھاں اے باہر تو ہے تے پھر میرے اندر کون ہے سمانا جے میں آکھاں میرے اندر تو ہے تے پھر مقید جانا مالا باہر مننا یا اندر جی اندر مننا تے تینو قیدی مننا پوسی تے تو قید وچان والا نہیں آئے ہائے ہائے کراں کی بابا جی پھر فیصلہ کی کیتا جے او بچے ہو انہاں بابیاں کل پوچھے کرو یہ جڑے چڑداڑیے بیٹھے ہوئے نا یہ پڑھے ہوئے گھٹ نہیں لیکن گڑے ہوئے زیادہ یہ جدو بھی کوئی گل کرسن تو حکمت نہیں کرسن
انہاں کو پوچھ بابا جی کہنے اسا تے فیصلہ کیتا ہے کہ باہر تو تے اندر تو اے مولا ظاہر تو تے باطن تو اے میں بھی تو تے تو بھی تو وچ بلا کون نمانا کوئی تو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اللہ 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 جڑے دلے میں مریضو ذرا ذرا بلا دل کھل سی اللہ 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 وہی اللہ وہی مالک وہی خالق اللہ اللہ کہہ رہا میں او بندیا میرے کل جدو منگیا کر ان منگیا کر رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اللہ آپ کو عزت دے. آپ بھی سارے ماشاءاللہ زندہ باد. حضرت چشتی صاحب آپ بھی زندہ باد ماشاءاللہ سارے. اللہ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، پیروں کی نہیں ہے، میری اور آپ کی نہیں، یہ اللہ رحمان کی ہے. کون مانگ رہا ہے جی اللہ سے؟ اے ہون پتہ لاگے نہیں دعا کرنا ہے. مولویاں طریقہ نہیں کٹے اے اللہ آپ آکھیاتے منگنا کور پیا اللہ نہ نبی. تو نبی بھی عام نہیں ہے، وہ نبی ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی میں نے تمہیں ساری انسانیت کا امام بنایا ہے. رسول اللہ نے دادا پاک مانگ رہے ہیں جی، حضور کے جد امجد حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں جن کی ہم ملت کہلواتے ہیں. 13واں پارہ پڑھو آخری پیج جی. علماء بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں جی. یہ کچہری کی مرکزی مسجد کے خطیب ہے، امام ہے ماشاء. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے. پوچھیں میں تے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ پڑھنا، تو جس نے مرضی پڑھ صحیح. آخری پیج پڑھ 13واں پارہ. نبی کے دعا کریں اے مالک ماں بھی تے میری اولاد بھی ہائے ہائے میری ذریت. اے اللہ مجھے بھی میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے کی توفیق دے. اے میرے مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے. ہون ماں دسوئے دعا کور پہ کرنا نبی کا خلیل اللہ فرما رہے ہیں جی. تے منگنے کڑ کون اللہ کل ہے ہائے ہائے اللہ کل اللہ کل. نبی کریم نے فرمایا رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا میری امت جنہوں اللہ پتر دے وے او دے گھر ایک رحمت، جنہوں اللہ بیٹی دے وے او دے گھر اکی رحمتاں. میری ماں بھی حیات ہے، میرے والد فوت ہو چکے ہیں. اللہ آپ کی والدہ کو، پہلے بزرگ چلے گئے والدہ چلی گئی، اللہ آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے. آپ کی ماں، آپ کی ماں، آپ کی ماں، میری ماں،
جدوں اپنے ماؤ پیو دے گھر آئی پیدا ہوئی رب نے پیدا کیتا ماؤ پیو نام بعد وچ رکھیا پہلے علاقے وچ مشہور ہو گیا اللہ نے فلانو بیٹی دیتی ہے بیٹی نے نہ تو آ گئی عورت دنیا تے سنیے میری مائیں بہنیں آپ ہی پیغام پہنچانا آپ مردوں پر بھی ہے عورت کے مقام کو سمجھے میرے نبی نے فرمایا 21 رحمتیں لے کر آتی ہے والدین کے گھر میں بیٹی بنسبت بیٹے کے بیٹا 1 بیٹی 21 نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں پھر فرمایا 2 صحابہ کہنے نے اگر ایک دے متعلق پوچھ دے حضور دا ای جواب فرمایا جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں باپ نے حلال رزق نال پرورش کی تھی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی بالغ ہون تو بعد بیٹی دا نکاح کر کے ٹور دیتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ایو جے باپ نو میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے بشارت دی ہے رسول اللہ نے بیٹیوں والوں کو سڑے رسول دیاں 4 بیٹیاں 4 دیاں سن رسول اللہ دی بیٹے بھی دیئے بچپن میں ان کا وصال ہو گیا یہ بڑی عمر کی 4 بیٹیاں 4 سب تو بڑی بیٹی جناب سیدہ زینب آئے آئے سب تو چھوٹی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ سب سے چھوٹی درمیان میں جو جناب سیدہ ام کلثوم جناب سیدہ رقیہ 4 بیٹیاں ساڑھے رسول میاں اب سنیے جی 4 بیٹیاں لیکن سب تو چھوٹی بیٹی اے سنے ہو جنا رب دیاں دیتیاں میں دس ہی سکنا نبی کریم دے سامنے آنا کملی والے نے جناب زہرہ کے لیے کھڑے ہو جانا سیدہ نے کہنا بابا نہ کیتا کرو نہ کدے پیو بھی دیاں واسطے کھلوتے نے میرا نبی کدے ہاتھ چم دے کدے متھا چم کے فرما دے نے فاطمہ میں تیری عزت کیوں نہ کراں تو شانہ والی ہیں جدا رب دے فرشتے بھی حیا کر دے نے اللہ کے ملائکہ تیرا حیا کرتے ہیں فاطمہ محمد رسول اللہ کیوں نہ کریں اپنی بیٹیوں کو بتائیں بجائے کسی اور کی فالور بنے وہ رسول اللہ کے گھر کی بیویاں اور رسول کے گھر کی بیٹیوں کو آپ فالور ان کے بنے ان کو ماٹو بنائیں ان کے پیچھے چلے گے ان بیویوں کا کردار کامیاب ہو جائیں گے اللہ اکبر ایسی بیٹی جڑی قیامت والے دن 70,000 حوراں دے جھرمٹ وچ اللہ دی عدالت آئے گی آواز آئے گی لوگو اپنی نظرہ جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے ایسی بیٹیاں ہونی چاہیے آئے میرے نبی کی بیٹی میں نے بات بیٹی سے شروع کر دی اب آگے چل رہا ہوں بیٹی میرے کریم نبی نے فرمایا ماں باپ نے بالغ ہون تو بعد شادی کر دیتی ہے بیٹی دی جنت ان کے حوالے ہن زندگی وچ کوئی حادثہ ہو گیا ہے ہو جانے نا خامند فوت ہو گیا ہے کسے طلاق دے دیتی ہے اور کوئی واقعہ ہو گیا ہے اجڑ کے دھی مڑ کے ماپیاں دے بوہے تے آ انج ہووے نا آئے آئے یہ زمانے کا دس تے دھیاں دے پیکے ماپیاں نال ہوندے نے جنہاں دیاں ماواں ٹر ونجن انہاں دھیاں دے پیکے مک جاندے نے سیاں میں کھیڈن گئی تے بھج پیاں سب ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھاں دی باپ کولو منگ دی سنگاں ماں مرے مک پیکے جاندے باپ مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اجڑ جاندہ بھی میلا حضرت میاں صاحب فرماند نے بھائی بھائیاں دے درد ودا دے
लाला जी अल्लाह तुसा भी ते तुहाडे बिराऊ बाबा रवि सलामत रखे। बिरावां दियां जोड़ियां भाई भाइयां दे दर्द वडाउंदे ते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावा ठड़ियां छावां पर टुर जावन जद मां प्यो प्यारे वतनों चुके मुहारा उजड़ी हवेली नजरिया आवे कंड दिती जद यारा फजर वेले दी काली कोयले ना माल गमां दी बोली ना वस तेरे ना वस मेरे। अगर बंदे ने वस जो विया ना ये जड़े पैसे मां पे देने बिरा इन पैसे ला के माँ मोड़ आना ना मोड़ आना पर आज तक कोई नहीं मुड़िया जी। ना बस तेरे ओ भैया ना बस तेरे ना बस मेरे ए लिखिया पै गया जो ली पढ़िए ला एला शान रसूल अल्लाह मेरे अल्लाह जी दे जिकिरा में बिस्मिल्लाह जान जी समय पढ़ सा इल्लल्लाह पढ़िए ला पढ़िए ला कुर्बान जावां पहला महीना साल दा मुहर्रम चला गया सफर जा रहा वे आए हाय ए ओ महीने 14 सदियां 15 पिछा टुर जाओ नवासे रसूल दा मैदाने करबला विच साथियां दी शहादत पढ़ इसे महीने विच बेयारो मददगार सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा जाहिदा दी पाक बेटी हुसैन दी बहन सैयदा ज़ैनब असीर हो के कैदी बन के शाम वाल टुर के जा रही ने सफर दा महीने फिर मैं क्यों ना कह दिया वाह हसने हुसैन प्यारे ने ओ सोने नूर नबी दे तारे ने ओ लोग जिना दीन पीछे सर वारे ने पढ़िए ला अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहदियां ने जिस वक्त मेरे भिरा दे उत्ते तलवारां ते तीरां दी बारिश सवारी तो नीचे आए मैं वेखिया ते जुल्म दा खंजर चलिया मेरे भिरा दी गर्दन तन नालों जुदा हो गई। सैयदा ज़ैनब कहदियां ने मैं भुरका पाया तलवार पकड़ी फरमाया यजीदियो खबरदार अजय ज़ैनब जुदी है अजय जुदी है। अल्लाह ने सैयद दी आवाज दी इतनी गरज इतनी हैबत पा दी कि यजीदी डर नाल पिछा हो गए। सैयदा कहदियां ने मैं भिरा दी लाश को लाईया मैं वेखिया ते हुसैन दी दाढ़ी भी खून नाल तरे हुसैन दियां जुल्फां बिखरियां होइयां ने चेहरे ते गर्द पिया होया। सैयदा ये हालत वेख के कहदियां ने लाला
اج پتا پیا لگدا ہے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھینا جس بھینوں دا ویر نہ کوئی لوکو اس کی دنیا تو لینا عرض کر دیا نے ویر میرے سر کچھ نہ دے میں اج بھین تیری مجبور ہے کتھوں لے آواں کفن تیرا میں اتھوں شہر مدینہ دور پر ویرا جے کدے ہوندی پردیس پردیسی انہوں نے براؤ وطنی قدر کرو وطنی ہاں شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو بھارے لالا جے کدے ہوندی میں شہر مدینے تیری سوہنی قبر بنا دی لوگ تے پاندے روڑ تیرے تاں میں چمبے دا باغ بہنا نہیں حسرت ہونی میں چمبے دا باغ لویں دی پر لاشے جو آواز آئی زینب غام نہ کر تیرا ویر مریا نہیں حسین اللہ دے رستے وچ حق واسطے گردن کٹائیے ویکھی قیامت تک یزید بظاہر جت کے بھی ہار گئے حسین قتل ہو کے بھی قیامت تک زندہ ہو جاوید روے گا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پھر میں کیوں نہ کہہ دیا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا پل دو پل تھی گھڑی دو گھڑی آ جائے تے کل نہیں ہے تک نو جڑے کل حکمران ہے آج گلیاں پہ رولیں تے جڑے آج گلیاں پہ رولیں کل انہاں اللہ تخت بھی دے اگنا یہ اللہ کی دین ہے وہ کہتا ہے جب میں چاہتا ہوں کسی کو تخت دیتا ہوں جب چاہتا ہوں تخت لے لیتا ہوں ہاں سنیو سنیو اللہ کیا یزید میں تو کرسی دیتی تک تو کرے نہ کیے لیکن تو کدی سمجھے نا کہ اس کرسی نے بار بوتے تھے ہمیشہ تو راسے تاریخ پڑھو بھائی تاریخ پڑھو اب وقت نہیں ہے میں شہادت تاریخ پڑھو حسین دنیا تو گئے نہیں مان الدسو حسین نہ کچھ بچے سوائے ایک پترے نے حضرت امام زین العابدین جی بیمار سجاد ایک پترے کے علاوہ تو کوئی شاید نہیں بچی سارا کچھ ذبح ہو گیا تو پتہ نہیں یزید دنیا تو گیا تھے کتنے آئے پیچھے 15 اولادیں تھیں یزید کی تاریخ پڑھے 10 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں یزید کی ان بظاہر تو حسین نہ سارا کچھ لٹ گیا پیچھے حکومت یزید نہ وڈیا لیکن 14 صدیاں گزر گئی نے 15ویں صدی جا رہی نے تاکہ ہوئے جنہاں نے خیال ہے کہ اقتدار مال زر دولت تاج تخت دیاں پتران بندے نہ نارانا وہ غلط ہے بظاہر تو یزید کا سارا کچھ موجود تھا لیکن آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے میں پاکستان کی نہیں میرے بھائی کئی بیٹھے ہوں گے یہ بھی جانتے ہیں میں یورپ کی وادیوں میں بھی گیا برطانیہ کا بھی میں نے دورہ کیا عربوں میں بھی جاتا ہوں پاکستان کا کونا کونا بھی گھومتا ہوں لیکن جس گلی میں چلا جا جس محلے میں چلا جا جس شہر میں چلا جا مشرق و مغرب گھوم لے شمال و جنوب چلا جا جہاں بھی جائے گا نگر نگر کریا کریا گلی گلی ملک ملک شہر شہر تجھے حسین کا ماننے والا نظر آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اب میں نے پوچھا نہیں ہے صدیقی صاحب بتا رہے تھے آپ کی فیملی آپ میں سے کوئی بار ہوتا ہے جی امریکہ میں اب دیکھ لیں میں امریکہ تو نہیں گیا جو جھوٹ نہیں بولتا ہوں
ناروے گیا ہوں، فرانس گیا ہوں، ڈنمارک گیا ہوں، ہالینڈ گیا ہوں، برطانیہ گیا ہوں، جرمنی گیا ہوں. یہ شہر میں نے گھومے ہیں حضور کے ذکر کے لیے. پاکستان کا کونا کونا میں نے گھوما ہے. عربوں میں جاتا ہوں، دبئی گیا ہوں، بحرین گیا ہوں. اچھا اسی طرح ابو ظبی گیا ہوں تقریر کے لیے، تقریروں کے لیے جاتا ہوں. اچھا پاکستان جاتا ہوں میں کیا مالکہ ایک وہ آیا جس نے تاج و تخت بھی آیا تے اولاد بھی وہ وڈی چھوڑی سی، لیکن اج نہ گھننے والا کوئی نہیں. تے ایک وہ ہے جس نے سارا کچھ ہی ضبع ہو گیا. فرمایا حسین اس لیے آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ حسین حق تھا. باطل کتنا بھی زور ور ہو، 4 دن میں اسے زور دیتا ہوں لیکن باطل مٹ جاتا ہے. حق کو وقتی طور پر مٹی میں دبا دیا بھی جائے تو حق مٹتا نہیں، حق حق ہی رہتا. اتنی بات ہے. یزید باطل تھا، تاج و تخت ہونے کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود مٹ گیا. میرے حسین کا تو ایک سے زیادہ باقی رہا تھا. لیکن آج بھی دیکھیں، قیامت تک دیکھیں گے اور قیامت کے بعد بھی دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ رہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. پل دو